نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج ہم ایک حدیث پاک جو بالکل مرزائیوں پہ اور نئے آنے والے نبیوں کے اوپر فٹ آتی ہے، ابو جہل والی. اس کے راوی حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم ہیں. پہلے ہم حدیث پاک بھی پڑھ لیں برکت کے طور پہ تاکہ ہمیں بات سمجھ بھی آ جائے. عن علی رضی اللہ عنہ ان ابا جہل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نکذبک ولكن نکذبک بما جئت به فانزل اللہ تعالی فیہم فإنہم لا یکذبونک ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون صدق رسولہ النبی الکریم. یہ حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم سے حدیث مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو جہل آیا اور نبی علیہ السلام سے باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ انا ابا جہل، بے شک نبی علیہ السلام کے پاس ابو جہل آیا، کہنے لگا، قالا کہنے لگا، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے کہنے لگا، انا لا نکذبک ولكن نکذب بما جئت به فانزل اللہ تعالی فیہم فإنہم لا یکذبونک ولكن الظالمین بآیات اللہ لیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. کہ کہنے لگا کہ ہم آپ کو معبود جھٹلاتے نہیں، لیکن جھٹلاتے بما جئت به، جو آپ لے کر آئے ہیں اس چیز کو، یعنی قرآن مجید کو ہم جھٹلاتے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلاتے. آپ کو ہم نہیں جھٹلاتے. کس چیز کو جھٹلاتے ہیں؟ جو آپ چیز لے کر آئے ہیں اس کو جھٹلاتے ہیں. فانزل اللہ تعالی، بس نازل کیا ہے قرآن مجید کو اللہ نے، قرآن پاک کو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فیہ فإنہم لا یکذبونک، بس بے شک وہ نہیں جھٹلاتے محبوب آپ کو، لیکن کوئی بھی آپ کو نہیں جھٹلایا، لیکن کون؟ جو ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات مقدسات کا انکار کرتے ہیں. یجحدون، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. آپ کو نہیں جھٹلاتے کیونکہ بچپن بھی ان کے سامنے گزرا، بچپن بھی ان کے ساتھ گزرا. نبی علیہ السلام کو صادق اور امین زمانے جہالت میں، جہلیت میں
نبی علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو نہیں جھٹلاتے. کن کو جھٹلاتے؟ جو اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی آیات مقدسات ہیں، اللہ کی آیات مقدسات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے قرآن کو جھٹلاتے ہیں. یہی قصہ ان کا ہے کہ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں. اب نبی یہ ان کافروں سے بھی بدتر ہیں جو اللہ کے رسول کو تو نہیں جھٹلاتے تھے لیکن قرآن پاک کو جھٹلاتے تھے. اب یہ جو مرزئی ہیں یہ اللہ کے رسول کو بھی جھٹلاتے ہیں، قرآن پاک کو بھی جھٹلاتے ہیں. اور احمد عیسیٰ کے ماننے والے بھی قرآن کو بھی جھٹلاتے ہیں. احمد عیسیٰ خود بھی قرآن کو بھی جھٹلاتا ہے اور نبی علیہ السلام کو بھی جھٹلاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، کہتا نہیں میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. تمام انبیاء کو بند کر دیا کہ تمام نبیوں کو بند کیا، لیکن رسول بند ہونے نہیں بند. یہ ایک عقل کہتے ہیں کہ نبی تو بند ہو گئے نا، لیکن رسول تو کوئی نہیں آیا، درمیان میں کوئی رسول تو نہیں آیا، وہ میں آیا ہوں. نئی ایک شیطانی، نئی شتونگڑی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس کے بارے میں اس کے نظریات سنو. پہلے کوئی اور نظریات تھے، بعد میں اسی آیہ مقدسہ کو جو نبی علیہ السلام کی شان میں آئی ہے کہ انبیاء سے جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا کہ میرا نبی آ جائے تو کہتا میں آنے گیا ہوں، یا منتشر کہتا میں آنے گیا ہوں، پھر مجھے کیوں جھٹلاتے ہو؟ تیرے اوپر لعنت بھیجنی ہے تجھے تو یہی قرآن پاک جس کو اپنی تو خوشخبری بنا رہا ہے یہ پڑھنا ہی نہیں آتا. تیرے جھوٹ کے لیے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں، وہ دلیل تو تمہیں مانی نہیں. تو اوپر سے قرآن پاک پہ یہ دلیل تھوڑی نہیں مسلمانوں کے لیے جو تیرے جا رہے تیری طرف، ان کے لیے دلیل تھوڑی نہیں، کام ہے. یہ کام ہے ان کے لیے کہ تجھے تو اوپر سے قرآن پڑھنا نہیں آتا اور پھر تیرا تلفظ بھی صحیح نہیں، ہر بات کو تو بولتا ہے غلط بولتا ہے. کچھ تلفظ تو میں نے بھی تیرے نوٹ کیے ہوئے ہیں، اکثر میں سناتا بھی رہتا ہوں، لیکن بات مانے کون؟ مانے گا تو کوئی علم والا نا، کوئی عقل والا، ورنہ یہی تو بات ہے کہ ابو جہل کہہ رہا تھا محبوب ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، اے نبی، اللہ کے نبی، اے محمد رسول اللہ، اے محمد. وہ محمد کہتے تھے، یہ تو میں اعظم بول رہا ہوں، وہ محمد کہتے تھے اے محمد. جس طرح یہ بھونکتا ہے احمد عیسیٰ محمد کے فلٹر سے، حرام زادہ یعنی پیور حرام زادہ. یہ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، ہمیں بولنے کی یا ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ نے کہلایا ہے. اس سے کہا غلام قادیانی کہا میں مریم کا بیٹا ہوں، اس نے کہا میں محمد کے فلٹر سے ہوں. آپ دونوں سے پتہ کر لو، کسی کو پتہ نہیں بھی کس کے فلٹر سے ہے. وہ مریم نعوذ باللہ مذالک عیسائی جو ہے نا اس توجہ نہیں دے رہے. پہلے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹ بول دیا، کشمیر میں آگے عیسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے یہی فوت ہو گئے. تو اب عیسائیوں کو آج تک نہ پتہ چلا کہ ان کا بڑا تو کشمیر میں سویا پڑا ہے. تو ہم کشمیر میں میلہ ہی منانا شروع کر دیں، اور سکھوں کو بڑا جو نا گرو نانک، وہ نانک تحصیل ننکانہ میں گرو نانک یہاں سویا پڑا ہے، یہاں آ گیا، یہاں دفن ہو گیا، یا اس کی قبر بن گئی، یا اس کا اپنا مزار بن گیا سکھوں کے لیے. اب وہ زیارت کرنے آتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا بڑا جس نے یہ ہمیں مذہب دیا ہے وہ بڑا ادھر سویا ہو پاکستان میں. اوکھے ہوں سوکھے ہوں، ویزے لگوائیں، پیسے بھریں، جو مرضی کریں،
اس حکومت کو بھی پیسے دیتی ہے، پاکستان کو بھی پیسے دیتی ہیں، پھر وہ ویزے ان کے لگتے ہیں، پھر آتے ہیں یہاں۔ کیوں آتے ہیں؟ اتنا پیسہ بھر کے، اتنا خرچ کر کے، اتنا جناب کرایہ بھر کے کیوں آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا بڑا گرو، ہمارا گرو وہاں ہے پاکستان میں، اور وہ پاکستان کے مرہون منت ہیں کہ ان کے مزار کی حکومت پاکستان خیال کرتی ہے، اور وہ آتے ہیں۔ اب سوچنے والی بات کیا ہے، بلکہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، ان کا مذہبی مسئلہ ہے، ہمیں بھی ان کے ساتھ تعامل کرنا پڑتا ہے، آؤ آؤ دیکھو، ہم رکاوٹ نہیں بنتے، وہ آتے ہیں۔ جس طرح وہ ہماری عبادات کا خیال کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت کا خیال کرتے ہیں۔ اب سکھوں کو تو ہم آنے دیتے ہیں، تو کیا ہندوستان والے عیسائیوں کو کشمیر میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے وہاں عیسائیوں کو جانے نہ دیتی؟ عیسائی تو ہر سال، بلکہ 25 دسمبر کو کم از کم کشمیر سارے اکٹھے ہوتے۔ یہاں سائی وال میں بہت کم عیسائی، تھوڑے بہت غریب زیادہ ہوتے جن کے پاس ویزا وغیرہ نہیں ہوتا، وہ رہ جاتے، باقی سارے وہاں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے سب سے بڑا جھوٹ اور بلنڈر مرزائیوں کا یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں بنا دی۔ عیسائیوں کو تو پتہ نہیں ہے، ان حرام زادوں کو پتہ کیسے چل گیا؟ ان حرام زادوں کو پتہ کیسے چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں ہے؟ آج تک کسی عیسائی نے کسی کتاب میں، ان کی کتابیں میں بھی کافی پڑھی ہوئی ہیں، اور ان کے میں نے کورس کیے ہوئے ہیں، یہ خط و کتاب کورس فیصل آباد سے، ان کی کسی کتاب میں بھی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ انہوں نے مار دیا، وہ 3 دن کے بعد زندہ ہو گئے کشمیر میں چلے گئے، کسی کتاب میں نہیں، بالکل نہیں۔ اب عیسائیوں کو تو پتہ نہیں کہ ہمارا عیسیٰ کہاں گیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے گن گانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ داری رکھنے والے، ان کو پتہ نہیں کہ ہمارا نبی کہاں گیا، اور ان حرام زادوں کو، مرزائیوں کو پتہ چل گیا کہ نبی وہاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام وہاں ہیں کشمیر میں۔ یہ مسئلہ حل عیسائیوں نے اب کرنا ہے میری بات سن کر، اور انہوں نے کہ ان مرزائیوں سے یا مرزائیوں کے بڑے وڈکے سے، خلیفے سے پوچھنا ہے کہ یار آج تک تمہیں نہیں پتہ چلا، ہمیں کوئی خبر دکھاؤ، چلو ہم سال بعد ان کی زیارت تو کریں۔ یہ عیسائی اب پوچھیں گے، میری بات یہ سن کے نا عیسائی پوچھیں گے مرزائیوں سے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاؤ کہاں ہے۔ پھر جب عیسائیوں نے پتہ چلا لیا نا کہ یہ خبر ہے، تو پھر ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم مسلمان سارے مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، تمام انبیاء ہمارے نبی ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن پیروی ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ ہم کسی نبی کو آج تک جھوٹا نہیں کہتے، قطعاً نہیں، پیروی ہماری آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے، ان سے ہماری محبت ہے، ان سے ہمارا ایمان ہے، ان سے ہماری الفت ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اور اللہ کی جو بھیجی ہوئی کتابیں ان پر، تورات، انجیل، زبور، قرآن، ان پر ایمان لے آئے، اور تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ہمیں پتہ چلے گا تو ہم بھی زیارت کریں گے۔ اب عیسائی جو ہے نا، ان کا میں اپنی توجہ دلوا رہا ہوں عیسائیوں کو کہ مہربانی کر کے مرزائیوں سے یہی پوچھیں کہ آپ مرزائی خلیفہ مسرور صاحب ہمیں یہ بتا کہ ہمارا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن خدا کا بیٹا، وہ کہاں سویا ہوا ہے؟ چلو ہم سال بعد ہی زیارت کریں، تو وہ عیسائی اس سے پوچھیں گے، اس کے بعد پھر کیا حال بنتا ہے مرزائیوں کا، یہ مسئلہ بعد میں کریں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء سے محبت الفت عطا فرمائے، عقیدت عطا فرمائے، ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے ماؤد علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فرمانات، جو فرمودات، جو ارشادات آقا علیہ السلام نے قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں ہمیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ۔